جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ نے ذکر کیا والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے والد اور آپ کے دادا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کے متعلق سے کوئی اہم بات؟ ہاں دیکھیے، یہ خاندان جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ایسا پاکیزہ خاندان گزرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری پوری پشت میں اوپر تک کوئی جو ہے مشرک نہیں گزرا، اور کوئی گناہ کبیرہ زنا کرنے والے ایسا کوئی خاندان میں نہیں گزرے۔ اللہ نے مجھے ایسے خاندان کا انتخاب فرمایا۔ بلکہ حدیث میں ہے، ایک روایت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی محبوب بندے کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، زمین پر دیکھ کر آؤ کون سا قبیلہ، کون سا خاندان اور کون سا شخص اس قابل ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے پوری زمین کے اوپر نظر ڈالی تو انتخاب فرما مکہ مکرمہ کا۔ پھر نظر ڈالی کہ اس میں بہت سے خاندان اور قبیلے ہیں، تو آپ کی نظر پڑی خاندان قریش پر۔ پھر آپ نے نظر ڈالی خاندان قریش میں بہت سے قبیلے ہیں اور بہت سے جو ہے خاندان ہیں، تو اس میں آپ کی نظر پڑی خاندان ہاشم پر اور ان کی اولاد میں عبد المطلب جو آپ کے جد امجد ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کے بھی 12 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ تھا، اور ان کے بطن سے اللہ نے محمد رسول اللہ کی ولادت کا فیصلہ فرمایا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور آپ کے 2 چچا، عباس ایک چچا ہیں اور حضرت حمزہ ایک چچا ہیں، جو مسلمان ہوئے، اور آپ کی پھوپھی حضرت ام ہانی بھی تھی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے خاندان کا انتخاب فرمایا، اور ان کے ذریعے سے باوجود بعض خاندانی لوگ مسلمان نہ ہونے کے بھی حضور کے دین کے مددگار بنے، جس میں ابو طالب کا نام سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے والد جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئی، اور چند سال بعد جو ہے والدہ بھی جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئی۔ تو آپ کے جو ہے آپ کی نگرانی کس نے کی، اور کس کے جو ہے سرپرستی میں جو ہے آپ جوانی تک پہنچے؟ کہ بظاہر بے یار و مددگار آپ دنیا میں آئے، چونکہ اس واسطے میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یتیمی کی حالت میں آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی، یعنی یتیم تھے، ماں کا سہارا تھا لیکن باپ کا سہارا نہیں تھا، اور بچپن ہی میں پھر اللہ نے ماں کو بھی جو ہے رخصت کر دیا۔ تو اب آپ کی پوری کفالت کی ذمہ داری آپ کے جد امجد ابو جو ہے عبد المطلب کے ذمہ داری میں تھی جب تک آپ باحیات تھے۔ جب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر ذمہ داری ابو طالب نے نبھائی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی والد دنیا سے چلے گئے، والدہ جو ہے 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، پھر آپ کے دادا 8 سال کی عمر 8 سال کی عمر میں دادا بھی جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد ابو طالب اس وقت سے اب جوانی تک آپ کی نگرانی میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کیسا جو ہے تعارف ہوا دنیا کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور انجیل کے جاننے والے کچھ لوگ تھے، اور ان کو معلوم تھا اللہ کا آخری پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے، اور اس کی چند نشانیاں ان لوگوں کو معلوم تھی۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ اللہ کا آخری پیغمبر مکے میں پیدا ہوگا۔ دوسری نشانی یہ معلوم تھی کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ تیسری نشانی یہ معلوم تھی
کہ وہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ یہ نشانیاں پڑھ چکے تھے، اور ایک نشانی یہ تھی کہ جو دنیا میں اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا اس کے 2 مونڈھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے آنے کی اطلاع ساری دنیا میں ہو گئی تھی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں خود موجود ہے۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے نبی تم اپنی قوم کو اطلاع کرو کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بشارتیں تھیں، اور اس بشارتوں کی روشنی میں لوگ تلاش میں تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کب اور کہاں آنے والے ہیں۔ اس طرح جو ہے کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا انتظار سبھی انسانوں کو تھا، اور خاص طور پر اہل کتاب اس کے منتظر تھے۔ اسی طرح جب آپ کی عمر اس قابل بنی کہ آپ چل پھر کر اپنے چچا کے معاون و مددگار بننا چاہیں، تو ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ابو طالب مال تجارت لے کے قافلے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اور یہ ضد کرنے لگے کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ ابو طالب ساتھ لے گئے، اور راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے۔ دور دور تک کوئی جھاڑی اور سائے کا انتظام نہیں تھا۔ ایک درخت تھا جس کے نیچے جا کے قافلے والوں نے طے کیا یہاں ٹھہریں گے۔ ٹھہر گئے، سامنے دیکھا کہ ایک راہب ہے۔ جب اس درخت کے نیچے قافلے والے ٹھہرے تو وہ باہر نکلا اور دیکھا کہ یہ قافلہ یہاں ٹھہرا ہے، تو اس نے سوچا یہ درخت جس کے بارے میں مشہور ہے، اس درخت کے نیچے نبی ہی ٹھہرتے ہیں، غیر نبی نہیں ٹھہرے۔ وہ بھی ایک نشانی سے معلوم تھی۔ اور دوسرے کہ اس نے سوچا کہ میں اس کی دعوت کرنا چاہیے تاکہ قافلے والے کون ہیں میں ان سے واقف ہو جاؤں۔ چنانچہ جو نشانیاں اہل کتاب اپنے اپنے طور پر پڑھے تھے، اس کے انتظار میں اس نے قافلے والوں کی دعوت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تو اس نے حضور کی پیشانی کا بوسہ لیا، دعوت کی۔ پھر اس کے بعد ابو طالب سے کہا اس کے اندر اس بچے کی تم حفاظت کرنا، تم ملک شام جا رہے ہو، شام میں یہودی کا غلبہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کو دیکھ کر، اس کی نشانیاں دیکھ کر کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ابو طالب سے کہا کہ اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ ابو طالب اسی جگہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیے۔ اس طرح لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کا آخری پیغمبر۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پیشے کے طور پر کام دیا تھا۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک عمل ہے وہ ہے بکریاں چرانا۔ اب یہ جو تجارت کا معاملہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کاروبار تھا، اس میں مددگار بن کے گئے، لیکن مستقل آپ کا جو مشغلہ ہے وہ بکریوں کا جو ہے چرانا ہے اور بکریوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے چچا کے انتقال کے بعد اور جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المومنین بنے، ان کا مال تجارت بھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا تھا، لیکن مستقل آپ کا مشغلہ جو ہے بزنس اور کاروبار نہیں تھا۔ جیسے آپ نے بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں، اس تعلق سے کچھ ضروری معلومات؟ ہاں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے اور آپ کے کاروبار سے اور آپ کی امانت داری سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی، تو جب آپ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خوبیوں کا مالک محسوس کیا کہ بہت سی خوبیاں ان میں ہیں، تو اس نے اپنے خادم کو ساتھ کیا کہ تم ان کے ساتھ رہنا، اور حضور کو خود پیشکش کی کہ یہ مال تجارت میرا ہے، اس مال کو آپ بیچنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے گئے، اور خدیجہ نے اپنے خادم سے کہا کہ دیکھنا پورے سفر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، کوئی انوکھی بات، عجیب بات کچھ ایسی پیش آئے تو اسے مجھے سنانا۔ آنے کے بعد خدیجہ نے پوچھا اپنے خادم سے بھائی کیا دیکھے تم؟ بولے کہ ایک خصوصیت بات تو میں یہ دیکھا کہ جہاں یہ چلتے تو ان کے اوپر ایک بادل چلتا تھا،
ان کے اوپر ایک بادل چلتا تھا، اور کبھی جو ہے ان کو جو ہے دھوپ نہیں لگی، جتنا ہی جو ہے دھوپ کا ماحول ہوتا، لیکن جو ہے بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اور دوسری بات انہوں نے بتائی کہ امانت داری غیر معمولی میں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھی ہے۔ اور آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ کے اندر بھی خوبیاں تھیں، وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر کمالات رکھتے تھے، اور مکے میں جتنے مرد و خواتین بزنس اور کاروبار کرتے تھے اس میں حضرت خدیجہ بھی ایک نیک خاتون تھی، شریف خاتون تھی، دیانت دار خاتون تھی، اور پھر ہر ایک کے ساتھ غم کرنے والی، مدد کرنے والی، اور جو ہے مکہ مکرمہ کے نامور شرفا میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے بیوہ ہونے کے بعد میں مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے نکاح کا پیام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ نے اسے قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے خود حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے نکاح کا پیام۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد کا سلسلہ جو جاری ہوا، اس تعلق سے کوئی اہم بات؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی ہے جن سے اولاد ہوئی۔ آپ کو جو 4 لڑکیاں 3 لڑکے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب اور حضرت فاطمہ، یہ لڑکیاں ہوئی، لڑکے بھی ہوئے، طاہر، مطہر، ابراہیم، قاسم، اس طرح کے جو ہے اولاد بھی جو ہوئی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے حیات تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ سے بڑا تعلق تھا، آپ کے سے بڑا لگاؤ تھا، اور جو ہے حضرت خدیجہ بھی آپ کو بہت سہارا بنی تھی۔ اس اعتبار سے سہارا بنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ خلوت نشینی آپ کو پسند آ گئی۔ خلوت نشینی کیا ہے؟ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں، تنہائی میں رہنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا کا انتخاب فرمایا، اور وہاں جاتے کئی دنوں تک وہاں رہتے۔ تو حضرت خدیجہ اس زمانے میں بھی آپ کے لیے توشہ، روٹی، بوتی اور جو پانی کا جو ہے انتظام کرتی، اور جو ہے پہنچاتی تھی، کبھی آپ آگے لے جاتے تھے، اس طرح آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا تعلق حضرت خدیجہ سے تھا، اسی لیے آپ کی دلجوئی ہمیشہ کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کا خیال کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں اور حضرت خدیجہ کی حیات تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح کا ارادہ